اللہ پاک نے ہم تمام انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی بھی ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی نا، اس سے پوچھئے کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، بہترین علاج کرتا ہے، وہ وہاں پر جاتا ہے، ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ ایک اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ وہ کس طرح جا کر دعائیں کرواتے ہیں، منتیں مانگا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے ہیں، اور ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ پاک ہمیں بیٹا یا بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرما دے۔ اولاد میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اللہ کسی کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے اور کسی کو بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ سائنس، جو سائنسی ریسرچ ہے، وہ اس بات پر پہنچی ہے کہ اولاد ہونے میں جو مین کردار ہوتا ہے نا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ مین کردار باپ کا ہوا کرتا ہے۔ جی، یہاں پر اگر بیٹی ہو جائے کسی کی تو کچھ جاہل قسم کے، جٹ قسم کے مسلمان، یعنی مسلمانوں کے نام پر دھبا، ایسے لوگ کبھی کیا کہتے تھے، یار بیٹی ہو گئی، یہ عورت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سائنسی ریسرچ بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ عورت کا تو اس میں کردار ہی بہت کم ہے۔ اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ شوہر ہوا کرتا ہے، وہ مرد ہوا کرتا ہے۔ خیر، یہ تو سائنسی ریسرچ ہے، لیکن بہرحال اولاد تو اللہ پاک کی عطا سے ہی ملا کرتی ہے۔ کسی کو اللہ پاک اولاد عطا نہیں فرماتا، کسی کو بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹی دیتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے۔ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کی کیا وقت تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہالت کا عالم تھا، اور ایسے واقعات ہیں کہ میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ میرا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ رہ جائے گا۔ لیکن جب اسلام آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب اسلام آتا ہے تو دیکھیے کہ باپ، والد بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رویہ، کیا سلوک، کیا محبت بھرا انداز ہوا کرتا تھا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر آیا کرتی تھی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی چادر مبارک بچھایا کرتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو اچھا ادب سکھائے، اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر 2 ہوں، حضور فرماتے ہیں 2 پر بھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ہو سکتا ہے کسی کی 1 بیٹی ہو، کیا اس کو فضیلت نہیں ملے گی؟ تو صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے، ادب سکھائے، اللہ پاک اس پر بھی جنت کو واجب فرما دیا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اسلام کی یہ تربیت ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ معاشرے میں کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو ایک محبت بھرے انداز میں بتایا جاتا ہے اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں میاں والے کا واقعہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر 7 دن کی بچی کو ایک والد باپ جیسا مقدس رشتہ، احترام والا رشتہ کہ جو اولاد کا سایہ ہوا کرتا ہے، بیٹا اور بیٹی ان کے سر پر سایہ ہوا کرتا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہوا کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنے والا ہوا کرتا ہے، وہ گولیاں مار کر اس کو مار دیتا ہے۔ ابھی ایک اور اطلاع کے مطابق واللہ عالم صحیح بات ہے یا غلط ہے، لیکن بات یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے کہ ایک باپ نے اپنی 22 دن کی بچی کے گلے پر چھری چلا کر اس کو ذبح کر دیا، 22 دن کی بیٹی پر۔ یہ اگر ہم غور کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے میاں والے میں جو واقعہ ہوا، اگر ہم اس والد کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کیا تھا، جاہل تھا کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے FSC کیا ہوا تھا۔ ایک لمبا ٹائم پیریڈ اس نے دنیا کی تعلیم حاصل کی، FSC کیا ہوا ہے۔ اس کی وائف بھی پڑھی لکھی ہے، اس کی فیملی والے باقاعدہ پڑھے لکھے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود جسے کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، لیکن وہ اتنا گندا سلوک کرتا ہے کہ یہ تو عام انسان جانور کے ساتھ کرنا اس کو جو ہے وہ بڑا برا سمجھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انتہائی پلے درجے کا جاہل شخص ہوگا۔ پھر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
کہ جو دنیاوی تعلیمات ہیں، میں دنیاوی تعلیم کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا، بالکل سیکھنی چاہیے، میں نے بھی سیکھی الحمدللہ، بڑے بڑے علماء نے سیکھی ہے اور سیکھتے ترغیب دلاتے ہیں، اس سے بہت کچھ ملتا ہے. لیکن یہ ایف ایس سی کر کے، ایف اے کر کے، گریجویٹ کر کے، میٹرک کر کے، ایف اے کر کے، ایم اے کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، یہ چیزیں ہمارے اندر مختلف اسکلز پیدا کرتی ہیں. ہم کمپیوٹر اچھا چلا سکتے ہیں، ہم ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، ہم کمپنی چلا سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے جو کام ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اکاؤنٹنگ اچھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر ہمارے دنیاوی جو فیلڈز ہیں، ان کے جو ڈپارٹس ہیں، ان کے اندر ہمارے اندر اسکلز پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کام ہم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. وہ اسکلز ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، تربیت وہاں پر نہیں ہوتی. تربیت الگ چیز ہے، کسی چیز کی اسکلز کا پیدا ہو جانا الگ چیز ہے. تربیت کہاں سے ملے گی؟ تربیت آپ کو اسلام سے ملے گی، تربیت قرآن مجید سے ملے گی، تربیت احادیث طیبہ سے ملے گی. جب ایک شخص ایف ایس سی کیا ہوا تو بڑی دور کی بات ہے، ایم فل کیا ہوا، پی ایچ ڈی کیا ہوا، لیکن اس کو اسلام کی تربیت نہ ہونا تو اسی واقعات رونما ہوتے ہیں. لیکن ایک شخص اگرچہ بظاہر دنیاوی طور پر جاہل ہو، بظاہر اس نے اسکول نہ پڑھا ہو، لیکن اس کو پتہ ہو کہ میرے اسلام نے بیٹی کی تربیت کے بارے میں کیا کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی محبت کے بارے میں کیا بتایا ہے، قرآن مجید میں کیا تعلیمات ہیں، ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کیسی ہوتی تھی کہ بچوں کو سونگا کرتے تھے، ایسا پیار ہوا کرتا تھا. تو پھر وہ شخص اس انتہائی قدم کو اٹھانے پر کبھی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کی تربیت اس نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے، اسلام کی تربیت اس نے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. تو پہلی وجہ جسے ہم کہتے ہیں نا پڑھا لکھا، دیکھ لیجئے پڑھا لکھا کیسا ہے، ایف ایس سی کیا ہوا ہے، اپنی بیٹی کو گولیوں سے بھون دیا. اگر وہاں پر دین اسلام کی اچھی تعلیم اس کو پہنچی ہوتی، اس نے اچھے انداز سے حدیث طیبہ کا مطالعہ کیا ہوتا، اس انتہائی قدم کو نہ اٹھاتا. میرے محترم بھائیو، ایک میسیج یہ لے کے جائیے، اس جہالت کو ختم کرنا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بہن بھائیوں کو سکھائیے، اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں کو سکھائیے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، حضور کی احادیث سنائیے، انشاءاللہ بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا. اور دوسری انتہائی اہم ترین وجہ ہے، وہ وجہ ہماری سوسائٹی کا ایک ظالمانہ طبقہ جسے شمار کر لیں. یہ ہر کوئی بیان بھی نہیں کرتا اور اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو بیان کرنا، کیونکہ مظلوموں کی تعداد کم ہے اور جو ظالم ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. نہ چاہتے ہوئے مجبوراً لوگ جو ہے ایسے جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہوتے ہیں، اور مجبوراً وہ جو کہتے ہیں ویسا کرنا پڑتا ہے. وہ ہے ہمارے معاشرے کی ظالمانہ رسم و رواج. یہ جو ظالمانہ رسم و رواج ہے نا، یہ ایسا حال کر دیتی ہیں باپ کا کہ باپ یوں سمجھے کہ زندہ اد مرا ہو جاتا ہے، بلکہ پورا ہی مر جاتا ہے، وہ اس کا حال بحال ہو جاتا ہے. میرے سامنے ایک واقعہ ہے، ایک والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں. بیٹی کا جو ہے، بیٹیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، بیٹے بھی بڑے ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ کے بعد یہ ہے کہ بیٹے جو ہے بڑی محنت کرتے ہیں، کام سنبھالتے ہیں اور اپنی 2 بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں. 2 بہنوں کی شادیاں وہ اتنے عالیشان طریقے سے کرتے ہیں، اچھے سے اچھے انداز سے کرتے ہیں. مجبوری ہے، برادری کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن جس برادری سے ان کا تعلق ہے بہترین جہیز دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنریٹر بھی دیتے ہیں. بتاؤ، اتنے بھوکے ننگے لوگ، جسے کہا جائے کہ بھائی پتہ نہیں مرد کمائے گا نہیں کمائے گا، لائٹ کٹ گئی تو کم از کم جنریٹر چلا کے اپنا گزارا تو کر لیں گے. یہ عالم ہے کہ جنریٹر بھی دینا پڑے گا، بھائی یو پی ایس بھی دینا پڑے گا. تو اے سی ویسی کیا چیز، یعنی والدین نے جو چیز کبھی اپنے گھر میں استعمال نہیں کی ہوتی بیچاروں نے، وہ والدین اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کئی جگہ پہ تو رضامندی سے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اگر آپ دیکھیں گے تو نہ چاہتے ہوئے، باتوں سے بچنے کے لیے مجبوری میں دے رہے ہوتے ہیں. جنریٹر تک دیا، سب کچھ دے دیا. اب حیثیت کتنی ہے؟ 200 افراد کے کھانے کھلانے کی، لیکن 1000 افراد کا ارینجمنٹ کیا کہ وہ لوگ باتیں نہ بنائیں. بہترین ارینجمنٹ کیا، سب کچھ کیا، رخصتی ہو گئی. آج ان کی ایک بہن گھر پر آ گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے. دوسری بہن کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور وہ بھی گھر پہ آنے کے انتظار میں. جب بیک گراؤنڈ دیکھا گیا آخر کیا وجہ ہے، ریزن یہ سامنے آیا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی قرضہ چڑھ گیا ہے. اب وہ 3-4 سال تک قرضے اتاریں گے اپنے بیچارے. ان کو قرضے اتارنے شادی کے بعد، کیونکہ اتنا سب کچھ جو کیا ہے. وہ وہاں کے سسرال والوں کو یہ لگی ہوئی ہے، بھائی میٹھی دائی یہ اچھا نہیں ہوا، ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، ہماری دعوتیں نہیں ہوئیں، تمہارے برتھ ڈے پہ یہ نہیں ہوا، تمہاری ساس کے برتھ ڈے پہ یہ نہیں ہوا، سسر کے اس پہ یہ نہیں ہوا، بھائی کے اس پہ یہ نہیں ہوا. ارے 10 قسم کی پنچایتیں. ہمیں عزت نہیں دی جا رہی. بھائی کیا عزت دیں؟ بچہ ہوا تو ننیال سے اتنا کچھ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، وہ آنا چاہیے. باپ زندگی بھر بیٹی کے اسی قرضوں کو پورا کرنے کے اندر اس کی زندگی گزر جاتی ہے. پھر آپ یاد رکھیے، جب ایسے ظالمانہ معاشرے میں کسی کی بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو 11,000 کا کیا جھٹکا نہیں لگے گا؟ 11,000 واٹ کا کیا جھٹکا نہیں لگے گا؟ بالکل ایسا ہوگا. ہمیں اس ظالمانہ رسموں کو ختم کرنا ہوگا. میں نے اور آپ نے آگے بڑھ کے اس چیز کو قدم بڑھانا ہوگا، اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. بھائی 3 تولہ 4 تولہ سونا دینا ہے. بھائی سونا چاٹنا ہے کیا؟ بیٹھ کے سونا چاٹنا ہے کیا؟ سونا کرنا کیا ہے؟ یہ ایک احترام والا رشتہ ہے نکاح. 2 بندھن بنتے ہیں.
اس کی ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ کروں گا، گناہ سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی بزنس تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی بکری یہ بھیڑ گائے یہ جانور ان کی بکری تھوڑی ہو رہی ہے، ابھی بولی لگ رہی ہے، ابھی اتنا مال ہے، اتنے کا مال ہے اتنے میں لوں گا، اتنے کا مال ہے اتنے میں لوں گا، یہ آنا چاہیے وہ آنا چاہیے۔ یہ ایک احترام والا رشتہ ہے، اس کے اندر ہم نے ظالمانہ رسموں کو ڈال دیا ہے، اسپیشلی بیٹیوں پر ظلم کر کے رکھ دیا ہے، خواتین پر لڑکیوں پر ظلم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس قسم کے پھر جاہلانہ لوگ جب ظالمانہ رسمیں جاہلانہ رسمیں پھیلیں گی، علم دین کو دور کیا جائے گا، اس قسم کے واقعات رونما ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ جو دو وجوہات ہیں، ایک جہالت جو عام ہے، اس جہالت کو مل کے ختم کرنا ہے، اور ظالمانہ رسموں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اگر آپ بیٹے ہیں، اگر آپ بھائی ہیں، ابھی سے نیت کر لیجئے، ہمت کیجئے نا، آگے بڑھیے۔ وہی میری بات، سونے کو چاٹنا ہے کیا بھائی شادی ہونی چاہیے، بس دیٹس آل۔ یہ چیز جب سمجھ میں آ گئی تو سمجھے بہت کچھ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال کیسا کچھ بھی ہو، بیٹی کا احترام تو بیٹی کا احترام ہے۔ اللہ پاک ان دو وجوہات کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔